السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی صابی اور نصاری عیسائی ہوئے، اپنے اپنے زمانے میں جس قوم اور جس گروہ سے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت میں تقریباً وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں آ چکا ہے، جس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید نجات کے لیے ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ سورہ نساء آیت 1 سے 2 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تفریق کرنے والوں کے لیے بہت واضح انداز میں فرمایا گیا ہے، وہی لوگ تو پکے کافر ہیں۔ دوسری بات یہاں ذہن میں یہ رکھیے کہ ان تمام صورتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت قدم قدم پر ہے، بار بار ہے، لہٰذا اس سے استغنا کا کوئی جواز رہتا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ کسی کی نیت میں فساد اور دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو۔ یہاں وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اپنے اپنے دور میں اللہ اور آخرت پر ایمان و یقین رکھتے تھے اور اپنے وقت کے نبی کو گزشتہ انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام سے ماقبل زمانے میں یہودی تھے جو کتاب اللہ تورات پر یقین رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، دوسرے نبیوں کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، لیکن عمل کے معاملے میں اصل چیز اور اصل بنیاد اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی ہے، جس سے کوئی عمل صالح بنتا ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کو خواہش نفس کے خلاف تھی، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ یہاں بہت سے رسول بھیجنے سے مراد ہے بہت سے انبیاء بھیجے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں رسول کا لفظ نبی کی جگہ استعمال ہوا ہے، البتہ جہاں تک لفظ رسول کے اصطلاح مفہوم کا تعلق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں رسول صرف ایک ہی آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی سب نبی تھے۔ وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی تو وہ بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کوئی عقوبت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی سازش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فوراً نہیں پکڑا، انہیں توبہ کی مہلت دی، موقع دیا، بجائے اللہ کے دامن رحمت میں آنے کے اپنی گمراہی میں اور بڑھتے چلے گئے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، یعنی اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شخصیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ اب عیسائیوں کے شرک کی ایک دوسری شکل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ان میں سے ایک فرقے گاڈ انٹرسٹینڈ کا عقیدہ تھا کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے عیسیٰ
علیہ السلام کی شکل میں انسانی روپ دھار لیا ہے۔ اوپر اسی عقیدے کا ذکر ہوا ہے، لیکن عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ تثلیث کا بھی ہے، اور اس عقیدے کی بھی ان کے ہاں دو شکلیں ہیں۔ ابتدا میں جو تثلیث تھی اس میں اللہ، حضرت مریم اور حضرت مسیح شامل تھے، یعنی دراصل یہ تثلیث مصر میں فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اسی کے اندر انہوں نے عیسائیت کو ڈھال دیا تاکہ مصر کے لوگ آسانی سے عیسائیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد حضرت مریم کو اس تثلیث میں سے نکال دیا گیا اور روح القدس کو ان کی جگہ شامل کر لیا گیا، اور اس طرح پر مشتمل تثلیث وجود میں آئی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔